بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ یہ درس قرآن کا الحمدللہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ استقامت سے ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے، پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سورۃ فاتحہ میں یہ دعا ہے کالمات، اہدنا، اے اللہ ہدایت دے ہمیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ یعنی جو ہم نماز پڑھ رہے ہیں سیدھا راستہ ہے، اس پر ہمیں استقامت عطا فرما۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ وہ منعم علیہم چار مقدس گروہ ہیں اللہ نے جن کا ذکر اپنی لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ وہ انبیاء علیہ السلام ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین اولیاء اللہ کی جماعت ہے۔ اے اللہ تو ان کے راستے پر ہمیں چلا۔ اور پھر اللہ نے ہمیں یہ بھی تعلیم عطا کی، وحسن اولئک رفیقا، ان کی رفاقت، ان کی محبت، ان کی دوستی بہت اچھی ہے اور ذریعہ نجات ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہو کتا ایک غیر مکلف مخلوق ہے۔ اصحاب کہف کا قصہ قرآن میں موجود ہے۔ غیر مکلف مخلوق کتا اگر ان کے پیچھے چلتا ہے تو جنت میں وہ انسانی شکل میں متشکل ہو کر جنت میں جائے گا، لیکن حضرت انسان ہو کر، پھر مسلمان ہو کر، پھر راہ مستقیم طلب کر کے، پھر جو انبیاء، صدیقین، شہداء، اولیاء اللہ و صالحین کا راستہ اختیار کرتا ہے، میرا ایمان ہے کہ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، کیونکہ اللہ نے اس رفاقت کو اچھا فرمایا۔ وحسن اولئک رفیقا، انہاں پاکاں نال تو لا لے یاری، تاں تو تھیویں پا کے پہلے چم گھن ہاتھ پاکاں دے، پیچھے بن پیران دی کھا کے، جتیاں جوڑی میاں منہ نہ موڑی، اتے تن دکھلامی چاہ کے، دل شاد جنت وچ لے ویسن، یہ پاک گلکڑیاں پا کے۔ سبحان اللہ۔ تو ہم 5 کانا نماز میں اللہ کو عرض کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ پر استقامت عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کے راستہ پر چلا جن پر تیرا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا۔ وہ کفار ہیں، وہ مشرکین ہیں، وہ گمراہی کا راستہ ہے، بتوں کا جن کی پوجا پاٹ کی جاتی ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اے اللہ ہمیں گمراہی والے راستوں سے اور گمراہ لوگوں کے راستے سے بچا، اور ہماری دعا کو قبول فرما، آمین۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہمیں ان کے راستے سے محفوظ رکھ لے جن پر تیرا غضب ہوا۔
اور گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ گمراہوں کا راستہ بت پرستی کا راستہ ہے، شرک کا راستہ ہے، جہالت اور اندھیرے کا راستہ ہے۔ اے اللہ تو ہمیں اس راستے سے محفوظ فرما، گمراہوں کے طریقے سے بچا اور ہماری دعا قبول فرما۔ الحمدللہ ہم اہل سنت، اولیاء اللہ، شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کو ماننے والے، جیسا کہ 5 گانا نماز میں ہم سورت فاتحہ پڑھتے ہیں، پھر ہم ان اللہ کے پیاروں کا راستہ طلب کرتے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، اور ہم ان کا احترام بھی کرتے ہیں، ان کی پیروی بھی کرتے ہیں، ان کی تقلید بھی کرتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو اگر تم نہیں جانتے۔ لیکن کچھ ناعاقبت اندیش ایسے مولوی ہیں، گمراہ جو راستے ہیں وہ بت پرستی کے ہیں، شرک کے ہیں، کفر کے ہیں، جہالت کے ہیں۔ من کے تمیر ایک بت جو ہے وہ ایک مکھی کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتا، تو جتنی بھی بتوں کی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ بتوں پر تو اللہ کی لعنت ہے، اور انبیاء اولیاء پر تو اللہ کا سلام ہے۔ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قبروں کی زیارت پر جاتے، عن بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم نہیتکم عن زیارت القبور فزورها۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے سچے نبی نے فرمایا کہ تمہیں قبروں کی زیارت سے روکا گیا تھا، فزورها، پس زیارت کیا کرو۔ آپ نے فرمایا مجھے اپنی امت سے شرک کا خطرہ نہیں ہے، تو اس لیے ہم اولیاء اللہ کا راستہ طلب کرتے ہیں، جو من دون اللہ بت ہیں یا ان کے پجاری ہیں ان کے راستے سے پناہ طلب کرتے ہیں۔ لیکن کچھ ناعاقبت اندیش بتوں کی مذمت کرتے کرتے نعوذ باللہ اولیاء انبیاء جن کا راستہ بھی طلب کرتے ہیں، ان کی مثالیں بتوں کے ساتھ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ استغفر اللہ۔ اللہ نے انبیاء کے معجزات بیان کیے۔ حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللہ، میں اللہ کے حکم سے مادر ذات کو بینا کرتا ہوں، برس کے مارے کو شفا دیتا ہوں، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ من الطین کحیات الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ انی اخلق، میں تخلیق کرتا ہوں مٹی کے پرندے اور پھر میں ان کو پھونک مارتا ہوں، وہ اللہ کے حکم سے پرندے بن کر اڑ جاتے ہیں۔ اسی طرح قرآن و سنت کی روشنی میں اجماع امت ہے بِإِذْنِ اللہ، انبیاء علیہ السلام کے معجزات برحق ہیں، بِإِذْنِ اللہ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں، اور ان کا راستہ طلب کیا جاتا ہے۔ جو ان کو اعزاز کرامت یا اعزاز معجزات اللہ نے ان کو عطا کیا، اس کا بیان ہوگا، ان کی تقلید ہوگی، ان کی پیروی کی جائے گی۔ جن کا راستہ طلب کرتے ہیں ان پر اللہ راضی ہے، ان پر انعام ہے، انعام اسی پر ہوتا ہے جس پر اللہ راضی ہوتا ہے۔ تو لیکن پھر جن ہستیوں کا، انبیاء، اولیاء، صدیقین، شہداء کا ہم راستہ طلب کرتے ہیں، پھر کچھ گھٹیا ذہن کے مولوی ان کی مثالیں من دون اللہ بتوں کے ساتھ دینا، یہ جہالت کی بات ہے۔ بت وہ ہیں جن پر لعنت آئی ہے، اور مومنوں کے قبور وہ ہیں اللہ کے نبی نے سلام کیا
صحابہ نے سلام کیا، خود اللہ نے شہداء کو، اولیاء اللہ کو، انبیاء کو، جنہوں نے دین کی خاطر قربانی دی، اللہ کی توحید کا پرچار کیا، خود اللہ نے ان پر سلام پڑھا۔ دیکھیں یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ انبیاء، شہداء، اولیاء، صالحین، صدیقین پر اللہ تعالیٰ سلام پڑھ رہا ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، یہ اللہ سلام پڑھ رہا ہے قرآن میں تم پر، اے نبیو، اے ولیو، اے شہیدو، اے صدیقو، اے صالحین، اے انبیاء کی جماعت، اے شہداء اسلام، اے اولیاء اللہ کرام، اے اللہ کی توحید کا پرچار کرنے والو، سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ آپ لوگوں نے صبر کیا، اللہ نے تمہاری آخرت اچھی بنا دی۔ سبحان اللہ، قرآن میں اللہ سلام پڑھتا ہے، پھر اللہ کے محبوب وہی آیتیں پڑھ کر آپ بھی سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ کا سلام بزبان مصطفیٰ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی سلام پڑھتے ہیں۔ آپ شہداء احد کے مزارات پر جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 20 صحابہ ہوتے تو آپ کی زبان پر یہ آیت ہوتی، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ اسی طرح آپ جب جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تو فرماتے السلام علیکم اہل القبور، السلام علیکم یا اہل الدیار۔ سبحان اللہ، احادیث کی کتابیں دیکھ سکتے ہو، مطالعہ کر سکتے ہو، فزورھا کا حکم آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے آپ تشریف لے جاتے، سلام کرتے، آپ دعائیں مانگتے اپنے لیے، ان کے لیے، تو سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں انبیاء، اولیاء، صالحین کے راستے پر چلائے، جن کا راستہ ہم 5 گانا نماز میں طلب کرتے ہیں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کی رفاقت بھی اچھی ہے۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ ہمیں ان کا راستے سے بچا جو گمراہ ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا۔ وہ بت پرستی کا راستہ ہے، وہ مشرکین کا راستہ ہے، وہ کفار کا راستہ ہے، وہ گمراہ لوگوں کا، جہالت کا، اندھیرے کا راستہ ہے۔ ہم پناہ طلب کرتے ہیں اس راستے سے۔ انہاں پاکا نال تو لالے یاری، تاں تو تھی نے پاکے، پہلے چم گن ہاتھ پاکاں دے، پیچھے بن پیران دی کھا کے، جتیاں جوڑی میاں منہ نہ موڑی، اتھے تن دکھلاوی چاہ کے، دلشاد جنت وچ لے ویسن، یہ پاک لکڑیاں پاکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے مجھ سے پیار کیا جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ رفیقی فی الجنت عثمان وحسن اولئک رفیقا ما توفنا مع الابرار۔ قرآن یہ دعائیں ہیں، قرآنی فیصلے ہیں۔ اس لیے ہم گناہگار اللہ کے پیاروں سے، انبیاء سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے پیار کرتے ہیں اور ان کا راستہ طلب کرتے ہیں، اور ہماری دعا میں ہوتا ہے ما توفنا مع الابرار، کہ یوم معاشر ہمارا انجام کار، ہمارا اٹھنا ان پاک باز لوگوں کے ساتھ ہو۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، ان کی رفاقت اچھی ہے۔ جن کی رفاقت کو اللہ اچھا کہے، ان کو من دون اللہ کہنا، بتوں کے ساتھ مثالیں دینا، یہ کفر اور گمراہی اور نفاق نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ بے ادبی سے، انکار کی بیماری سے بچائے۔ انبیاء اولیاء کا جو راستہ طلب کرتے ہیں اس پر چلنے کی توفیق دے، کفر اور شرک اور بت پرستی اور گمراہ اور کفار اور فسق و فجور والوں کے راستے سے
اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔ تو آج کے درس سے یہ مسئلہ منطبق ہو گیا کہ ہم 5 گانا نماز میں عرض کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت دے راستے سیدھے کی، یعنی اس راستہ پر ہمیں استقامت نصیب فرما۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، احکام الہی کی بجا آوری کرتے ہیں، اس راستے پر اللہ تو ہمیں استقامت عطا فرما۔ اور یہ وہ استقامت والا راستہ ہے جس پر اللہ تیرے انبیاء، اولیاء، شہداء اور صدیقین جس راستہ پر چلے، صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام والے ہیں، ہمیں ان کے راستہ پر چلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، جن پر تیرا انعام ہے ان کے راستے پر ہمیں قائم و دائم رکھ۔ اور اللہ نے فرمایا وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، ان کی دوستی، ان کی محبت بھی اچھی ہے۔ سبحان اللہ۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہمیں ان کے راستے سے محفوظ فرما جو گمراہ ہیں، جن پر تیرا غضب ہوا، ان کے راستے سے ہمیں بچا لے۔ آمین۔ ہماری دعا کو قبول فرما۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سورۃ فاتحہ کے مطابق اعتقاد رکھنے کی توفیق دے اور صراط مستقیم پر چلائے، انبیاء، اولیاء، شہداء، صدیقین کے راستے پر ہم قائم و دائم ہوں، ہماری نسلیں بھی قائم و دائم ہوں۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِیقًا، ان کی محبت، ان کی رفاقت، ان کی دوستی، ان کی پیروی بہت اچھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔